الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم رواہ کنز العمال او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، عقائد اسلام کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ تقدیر قضاء و قدر کا جاری ہے۔ آج اس کا آخری حصہ ہے، ذرا آخری حصے کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک 3 احادیث ذکر کر رہا ہوں جس میں یہ مضمون سامنے آ رہا ہے کہ قضائے مبرم جو ہے وہ دعا سے اللہ پاک ٹال دیتا ہے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ قضائے مبرم جو ہے 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی: قضائے مبرم حقیقی، قضائے معلق محض، اور آج تیسری قسم جو ہے وہ معلق شبیہ بالمبرم۔ تو قضائے مبرم حقیقی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کوئی تغییر اور تبدیل کا احتمال نہیں ہے، اس میں تغییر اور تبدیل نہیں آ سکتا۔ قضائے معلق محض میں یہ پڑھا ہے کہ اولیاء اللہ کی دعا سے اللہ وہ قضاء اور قدر ٹال دیتا ہے۔ آج وہ تیسری قسم پڑھتے ہیں، لیکن ان احادیث کا حل اسلاف نے بیان کیا ہے۔ اب یہ احادیث مبارکہ تو یہ تعلیم دے رہی ہیں ان الدعاء يرد القضاء بعدما ابرم، کہ قضائے مبرم بھی دعا سے ٹل جاتا ہے۔ تو اس ما یبدل القول لدی کہ قضائے مبرم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ تو اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اور حدیث سنیں، اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم، دعائے مبرم قضائے مبرم کو دعا ٹال دیتا ہے۔ دعا میں کثرت کرو۔ اب دعا کی کتنے اثرات ہیں، کتنے فوائد ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء جند من اجناد اللہ مجند، حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا جو ہے یہ ایک ساز و سامان والا لشکر ہے جو قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قضائے مبرم اللہ دعا سے ٹال دیتا ہے، حالانکہ مبرم حقیقی کے متعلق تو یہ عقیدہ ہے ما یبدل القول لدی، قرآن سے جو معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب اس کا حل کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فی المعتمد المستند اقول اخرج ابو الشیخ فی کتاب الثواب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم واخرج الدیلمی فی المسند الفردوس۔ دوسری حدیث وہ کوٹ کر رہے ہیں، اخرج الدیلمی فی المسند الفردوس عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وابن عساکر عن نمیر بن اوس الاشعری مرسلا کلاہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء جند من اجناد اللہ مجند يرد القضاء بعد ان یبرم۔ اب ان احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ قضائے مبرم کو بھی اللہ دعا سے ٹال دیتا ہے۔ اب یہاں پہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تشریح فرما رہے ہیں اور جو تیسری قسم ہے اس کی طرف اب اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیں۔ وتحقیق المقام على ما ألهمني الملك العلام ان الاحکام الالہیۃ التشریعیۃ كما تأتی على وجہین، پھر آخر پہ فرماتے ہیں كذلك الاحکام التکوینیۃ سواء بسواء۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ پاک نے مجھے الہام کرایا اسی تحقیق کا۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دعا سے قضائے مبرم بھی اللہ پاک ٹال دیتا ہے۔ اب اس کی تحقیق سنیں۔ فرماتے ہیں کہ قضا کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے قسم یہ ہے فمقید صراحتاً كأن يقال للملك الموت عليه الصلاة والسلام اقبض روح فلان في الوقت الفلاني إلا أن يدعو فلان۔ قضائے معلق محض کو انہوں نے نام دیا
کون سا نام دیا؟ مقید صراحتاً۔ علماء ہیں، الفاظ کا لباس ان کے پاس ہوتا ہے، تو مقید صراحتاً اور معلق محض ایک چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ملک الموت کو کہہ دیتا ہے کہ فلانے آدمی کے فلانے وقت میں روح قبضہ کر، مگر یہ کہ اگر فلانا دعا کرے تو اس کے روح کو قبض نہ کر۔ اب دیکھو، یہ قضا معلق محض ہے جو دعا سے اللہ پاک ٹال دیتا ہے، اس میں تو اتفاق ہے۔ آگے جائیں، دوسری قسم میں بھی اتفاق ہے۔ مطلق نافذ فی علم اللہ تعالی وهو المبرم حقیقتاً، دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کے علم میں مطلق نافذ ہے، جو مبرم حقیقی ہے۔ یعنی مبرم حقیقی کا میں نے بتایا جس میں کسی صورت میں بھی تغییر اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد تیسری قسم سنیں، وَمَصْرُوفٌ بِدُعَاءٍ مَثَلًا وَهُوَ الْمُعَلَّقُ الشَّبِيهُ بِالْمُبْرَمِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ میرے طرف اللہ نے الہام کیا، وہ اسی چیز کا کہ تیسری قسم وہ ہے جو معلق ہو اور مبرم کے ساتھ مشابہ ہو۔ اب وہ کون سی قسم ہے؟ ذرا توجہ سے سنیں۔ فرمایا فَيَكُونُ مُبْرَمًا فِي ظَنِّ الْخَلْقِ لِعَدَمِ الْإِشَارَةِ إِلَى التَّقْيِيدِ مُعَلَّقًا فِي الْوَاقِعِ۔ فرمایا یہ وہ قسم ہے جو لوگوں کے گمان میں تو وہ مبرم ہے کیونکہ اس کے تقیید کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور واقعہ میں وہ مبرم نہیں ہے، معلق ہے۔ تو میں نے پہلے بھی تشریح میں بتایا کہ یہ وہ قسم ہے جو ملائکہ کے صحیفوں میں، فرشتوں کے صحیفوں میں تو مبرم ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ درج ہے کہ یہ میں اپنے دوست اور بندے، نیک بندے کی دعا سے ٹال دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فالمراد فی الحدیث الشریف ہوا ھذا، بڑی اچھی تحقیق کی کہ جو حدیث شریف میں ہے کہ دعائے مبرم کو بھی اللہ دعا سے، قضائے مبرم کو بھی اللہ پاک دعا سے ٹال دیتا ہے، فرمائے اس سے یہ تیسری قسم مراد ہے۔ کون سی قسم؟ معلق شبیہ بالمبرم۔ فرمایا اما المبرم الحقیقی فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه۔ ہاں جو مبرم حقیقی ہے، فرمایا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی اس کو رد کرنے والا نہیں ہے اور کوئی اس کے حکم کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اگر ہو کوئی کہہ دے کہ ہو تو لازم الجہل، پھر تو جہل لازم آئے گا۔ اور فرمایا تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ پاک اس جہل سے عالی ہے، عالی ہے، علو ہے، کبیر ہے۔ پھر فرمایا فاحفظ ھذا، اس کو محفوظ کر لے، فلعلک لا تجدہ الا منا وباللہ التوفیق۔ آپ نے فرمایا شاید آپ اسی تحقیق کو مجھ سے ہی پائیں کہ میں نے یہ تین قسمیں قضا کے اندر اللہ پاک نے مجھے الہام کیا، یہ تیسری قسم خصوصاً جس کی وجہ سے یہ احادیث حل ہوئیں۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے مستند شخصیت کی طرف، یہ مکتوبات امام ربانی ہیں۔ کل کے درس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ کتاب دکھائی، مکتوبات امام ربانی، یہ اردو فارسی زبان میں ہے۔ کیا ہے؟ فارسی زبان میں ہے، مکتوبات امام ربانی۔ آئیے 350 صفحہ 350 پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی تحقیق فرمائی ہے، لیکن ان کا رنگ جدا ہے، طریقہ کار جدا ہے۔ دعا کا اثر بھی دیکھیں، اور جو عرفاء ہیں، سچے اولیاء اللہ ہیں، حقیقی اولیاء اللہ ہیں، ان کے دعا اور ان کے کمالات پہ بھی آپ غور کر لیں۔ یہ صفحہ 350 پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیں، فارسی کی عبارت ہے، میں اردو میں بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت قبلہ گاہ قدس سرہ می فرمودن کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ در بعض زی از رسائل خود نوشتہ ان کہ در قضاء مبرم ہیچ کسرا مجال نیست کہ تبدیل بدہد، مگر مرا کہ اگر خواہم آن جہم تصرف بکنم و ازی سخن تعجب بسیار می کردن و استبعاد می فرمودن و ای نقل مدت ہا در خزینہ ذہن ای فقیر بود تا آن کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی بئی دولت عظمہ مشرف ساغ روز در صد و دفع بلی بودم کہ بعضی از دوستان نامزد شدہ بود، دوران وقت التجا و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم، ظاہر شد کہ در لوح محفوظ قضائی امر معلق با امر نیست و مشروط بشرطینے یک گونا یا سنا امیدی دست داد و سخن حضرت سید محی الدین قدس سرہ بیاد آمد۔ اب دیکھیں مجدد الفسانی کیا خوب فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے بزرگوار ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں،
وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ میں قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے پیر و مرشد بہت ہی تعجب کرتے تھے اس بات پہ۔ فرمائے ای نقل مدت در خزینہ ذہنی ای فقیر بود، فرمائے میرے ذہن میں یہ سلسلہ کافی حد تک رہا، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کا یہ سخن، یہ کلام۔ پھر فرمائے اس طرح ہوا اللہ پاک نے مجھے بھی اس پہ مطلع فرمایا۔ وہ کس طرح؟ بادشاہ وقت سے ایک دوست، ایک مرید تنگ آیا اور وہ ایک معاملے میں میرے پاس آیا۔ میں نے شدید التجا اور تضرع کی اللہ کی بارگاہ میں، اور لوح محفوظ کو میں نے دیکھا کہ یہ امر کسی چیز کے ساتھ معلق نہیں ہے، کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے مبرم حقیقی نظر آیا کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ فرماتے ہیں میں نا امید بھی ہوا، یک گناہ یا سنا امیدی دزداد و سخنی حضرت سید محی الدین قدس سرہ بیاد آمد، لیکن دوسری طرف شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی بات بھی مجھے یاد آئی کہ وہ فرماتے میں تو تبدیلی لا سکتا ہوں۔ اب فرمایا مرتن ثانیتن بعض ملتجی و متضرع گشت و راہ عجز و نیاز پیش گرفتہ، متوجہ شد بمحض فضل و کرم ظاہر ساختن کے قضاء معلق بر دو گنا است۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دوسری بار توجہ کی اور گریہ کیا، عجز و نیاز پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھ پہ ظاہر ہوا کہ قضاء معلق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کون سی قسمیں؟ اب دیکھیں۔ قضاء اصل کے تعلیق در لوح محفوظ ظاہر ساختان و ملائک ربراں اطلاع دادا، ایک وہ قسم ہے جسے تعلیق معلق محض کہتے ہیں، جو دوسری قسم ہم نے ذکر کر دی۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس کی تعلیق لوح محفوظ میں ظاہر کر دی گئی ہے اور اس کو فرشتوں کو اس پہ مطلع کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے مطلع کیا ہے کہ فلاں بندے کی دعا سے میں اس کو ٹال بھی دوں گا، جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، یہ معلق محض ہے۔ دوسری قسم آپ فرما رہے ہیں وقضائی کے تعلق یوں نزد خدا جل شانہ و بس ودر لوح محفوظ صورت قضاء مبرم دارد۔ آپ فرماتے ہیں دوسری وہ معلق قضا ہے جو اللہ جل جلالہ کے نزدیک تو اس کی تعلیق ہے اور لوح محفوظ میں قضاء مبرم کی شکل ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتوں کے جو صحائف ہیں ان کے صحف ملائکہ میں تو اس حد تک درج ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، قضاء مبرم کی شکل ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ چیز ہے کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب فرماتے ہیں سنیں ای قسم اخیر از قضاء معلق نیز احتمال تبدیل دارد، یہ قسم جو معلق کی ہے آخری قسم یہ بھی تبدیل کا احتمال رکھتی ہے۔ ودر رنگ قسم اول ازاں جا معلوم شد کہ سخن سید مصروف بئی قسم اخیر است۔ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے مجھے معلوم ہوا کہ جو سید شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کا جو کلام ہے وہ اس قسم اخیر کے متعلق ہے کہ صورت قضاء مبرم دارد، نہ بقضا کہ بحقیقت مبرمس کے تصرف و تبدیل درام محالس عقلاً و شرعاً کما لا یخفا۔ فرمائے یہی ہے جو ظاہری صورت اس کی قضاء مبرم کی ہے لیکن ہے در حقیقت معلق۔ پھر فرمایا کیونکہ جو حقیقی مبرم ہے اس کے اندر تو تصرف اور تبدیل اس کے اندر محال ہے، عقلاً اور شرعاً اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پھر آخر پہ بڑی پیاری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ 351 صفحے پہ۔ آپ فرماتے ہیں والحق کم کثیر بر حقیقت آن قضاء اطلاس فکیفا کہ درانجہ تصرف نمائد۔ آپ فرماتے ہیں بہت کم لوگوں کو، اولیاء اللہ میں بھی بہت کم لوگوں کو اس تیسری قسم کے قضاء پر اطلاع ہے کہ معلق شبیہ بالمبرم بھی ہے۔ فرمائے کیسے ہو اس کی کہ درانجہ تصرف نمائد کہ اس جگہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یہ ہر ولی کا کام نہیں ہے۔ فرمایا وبلیہ کے متوجہ دوست شدہ بود درا قسم اخیر یافت۔ فرمایا کہ میں نے اس دوست کے آزمائش میں اس قسم کو میں نے پایا اور معلوم شد کہ حضرت سبحانہ و تعالی دفعہ بلیہ فرمود، اور مجھے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اس آزمائش کو میرے مرید سے دور کر دیا، میرے دوست سے دور کر دیا۔ معزز ناظرین کرام، اس سے
جو خاصان سچے اولیاء اللہ ہیں ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کتنے دراندیش لوگ ہیں، کتنے نور بصیرت والے لوگ ہیں، کتنی عرفان، کتنی مہارت، باطنی مہارت ان لوگوں کے پاس ہے اللہ کی عطا اور فضل و کرم سے۔ جیسے مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بمحض فضل و کرم ظاہر ساختن، اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز مجھ پہ ظاہر ہوئی۔ تو یہ تین قسمیں ہیں بنیادی طور پہ۔ پھر خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، قضائے مبرم حقیقی جس میں کسی صورت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، قضائے معلق محض جس میں اکثر اولیاء اللہ کی دعا سے اللہ پاک اس قضا کو ٹال دیتا ہے، اور تیسری جو قسم ہے جس کی طرف امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اور امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ کیا ہے؟ معلق شبیہ بالمبرم، جو ظاہراً مبرم ہے لیکن اللہ کے علم میں معلق ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنے خاصان بندگان جو ہیں، جو خاص اولیاء اللہ ہیں، ان کی دعا سے اللہ پاک ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس درس کو اختتام تک سنیں، آگے دوستوں کو شیئر کیجئے، بار بار سنیں تاکہ سمجھ آئے اس مسئلے کی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔